بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا دردناک واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ اپنی آنکھیں بھر آئے گی۔ دوستو، یہ واقعہ ایک نیک عورت کا ہے۔ حضرت جعفر بن صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی سفر پر جانے لگا، اپنے بھائی سے وعدہ لیا، تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے، تو اس کے بھائی نے مان لیا اور یقین کراتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بے فکر ہو کر جائیے اور سفر پر جائیے، آپ کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ملے گی، میں ہر طرح سے آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ تو دوستو، وہ شخص اطمینان ہو کر سفر پر نکل گیا اور اس کے بھائی نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن عورت کی خوبصورتی نے اس کا دھیان اس طرح کھینچا کہ وہ آدمی اپنی ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے بتاتے ہوئے زنا کی دعوت دی۔ وہ عورت پاک دامن والی عورت تھی، اس نے انکار کر دیا، لیکن جب وہ بدبخت دیور اپنی کوششوں میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں تمہاری اس زنا کی دعوت کو کبھی قبول نہیں کروں گی، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو۔ خیر دوستو، اس پاک دامن عورت کے اس انداز کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بھائی جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد میں کیا کیا ہے؟ سنو، وہ مجھے بدکاری زناکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بہت بڑی بد جلن عورت ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا ہے۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا، اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا، ہاں بھائی جان، اللہ کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت تو بتا دی، اب آپ کی مرضی۔ چھوٹے بھائی کی یہ باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات چبھ گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم اور غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا۔ آخرکار ایک رات موقع دیکھ کر اپنی پاک دامن بیوی کو تلوار سے لگاتار وار کر کے بہت زخمی کر دیا، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مر چکی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اتنا زخمی ہونے کے باوجود وہ نیک عورت ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی اللہ کی عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہٹ سن کر ایک راہب نے اپنے غلام کو بلوایا، دونوں اسے اٹھا کر اپنی عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بہت دھیان سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ عورت بہت ہی جلد صحت مند ہو گئی۔ راہب کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اگر تم ٹھیک ہو گئی اور جانا چاہتی ہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ پاک دامن عورت بہت من لگا کر اس بچے کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا غلام عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر لبھا گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بری نیت کے بارے میں بتاتے ہوئے اس پاک دامن عورت کو بدکاری زناکاری کی طرف بلایا اور اسے کہنے لگا کہ میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اللہ سے ڈرنے والی وہ عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، لیکن میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں دشمنی لیے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور جب رات ہوئی تو وہ غلام اس عورت کے پاس آیا تو بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا اور کچھ ہی دیر میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر اس راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟
آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت غصہ ہوا اور پریشان ہو کر بولا، تم مجھے بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو غلام کہنے لگا کہ حضور، اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، قتل کر ڈالا ہے، مگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ تو یہ سن کر راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون سے لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے زنا کی دعوت دی، اور جب میں نے انکار کیا تو اس شخص نے بچے کو ہی قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئے گی۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ایک انجان منزل کی طرف چل پڑی۔ جب وہ ایک بستی کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار بھی وہاں موجود تھا۔ تو یہ عورت سردار کے پاس گئی اور عورت سے کہنے لگی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس آدمی کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے اس قیدی کو آزاد کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں اپنی آخری سانس تک تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچا۔ کشتی چلنے ہی والی تھی کہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، اور یہاں بھی اس عورت کی خوبصورتی دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے اور وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا، یہ میری لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص نے جو اس عورت کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی لونڈی مجھے بیچو گے؟ تو اس نے کہا، میں اسے بیچنا تو نہیں چاہتا، کیونکہ یہ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی بھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچ میں اندھا ہو کر اور احسان فراموش دھوکے باز اس قیدی نے پیسوں کی لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا پیسہ لے لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اسے خریدتے وقت تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ وہ نیک عورت تو عورتوں والے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے کیا پتا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، اسی لیے اس معاملے کو وہ نہ جان پائی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا ڈر رکھو، میں آزاد ہوں اور میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا؟ عورت نے کہا، خدا کا ڈر رکھو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں ایک آزاد ہوں اور آزاد کو خریدا نہیں جاتا اور میں کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں۔ تو مسافر نے کہا، اب نہ تو تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی وہ پیسے واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لیا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑی قیمت دے کر تم کو خرید لیا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا، اے اللہ کی بندی، اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ اس پاک دامن عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناش ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں،
تم سب اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا کہ یہ عورت اس طرح نہیں ماننے والی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈالو، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلوم عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے بد دعا کر دی اور فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے سوا کوئی زندہ نہ بچ پایا۔ وہ عید کا دن تھا۔ بادشاہ اپنی پرجا کے ساتھ سمندر کے کنارے آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی جب وہاں پہنچے تو اس نیک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے اس عورت کی کہانی پوچھتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ رات دن گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس پاک دامن عورت سے وہ مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ملتی تھی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک دامن عورت بہت معزز ہو گئی تھی۔ وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا اور جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام وزیروں، مشیروں اور پرجا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک ساتھ مل کر جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائیں، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، دھیان سے میری بات سنو۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان عورت کے مشورے کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا ہے۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھا سجھاؤ دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، عالی جناب، آپ حکم فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس پاک دامن عورت کو تم لوگوں کی ملکہ بنا دو۔ اس رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے یہ کہا، علی جناب، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس پاک دامن عورت کو پورے ملک کی حکومت عطا کر دی اور اس کی وفات ہو گئی، یعنی بادشاہ مر گیا۔ اور ادھر اس عورت نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم ہوا کہ ان دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ نیک سیرت راہب اس کا بدکار غلام آیا، انہیں بھی لوگوں سے الگ کھڑا کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ لیکن وہ شوہر اس عورت کو نہیں پہچان سکا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ لیکن عورت نے جواب دیا، میں تمہاری بیوی ہوں، بیوی تھی اور آج بھی بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بدکردار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو آپ کے اس ظالم غلام نے قتل کر دیا تھا، پھر غلام کو بلا کر اسے بھی قتل کر دیا۔ اب اس آدمی کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس کو بیچا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا، لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ تو پیارے دوستو، اس عورت نے اس طرح اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، سچ میں اگر آپ حق اور سچ کے ساتھی ہیں، اگر آپ
حق اور سچ کے راستے پر ہیں اور لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ ہمیشہ مصیبت میں رہتے ہیں، لوگ آپ سے حسد جلن کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ حق اور سچ کے راستے پر ہیں، تو یقین مانیے آخر میں آپ ہی کی جیت ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے جو حق اور سچ کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، کسی عورت پر کسی نیک عورت پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو حقیقت کا نہیں پتہ ہے تو آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے، ان باتوں کو آپ یقین نہ مانیں۔ اگر آپ نے کسی عورت کے بارے میں، کسی نیک عورت کے بارے میں کچھ سنا ہے، کسی نے آپ کو آ کر بتایا، تو آپ اسے وہی روک دے، اس بات کو آگے نہ پہنچائے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کہنے والا واقعی میں سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ اسی لیے کسی بھی عورت پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، اپنا یہ خیال نہیں بنانا چاہیے کہ وہ فلاں فلاں شخص، وہ فلاں فلاں عورت ایسی ہے ویسی ہے۔ تو یاد رکھیں، تہمت کسی پر بھی نہیں لگانی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔